اپنی نمازوں میں، اپنی عبادات میں، اپنی تلاوت قرآن پاک میں خشوع و خضوع لائیں، محبت لائیں، عاجزی لائیں، انکساری لائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکیں تو اس طرح جھکیں کہ رب فرشتوں کو کہے فرشتوں دیکھو اب یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ تم کہتے تھے زمین میں یہ خون ریزیاں کریں گے، اب یہ بندہ میرا دیکھو میری بارگاہ میں کیسے جھکا ہوا ہے۔ ہاں جو عبادت کرتے ہیں وہ جو عبادت نہیں کرتے ان کو حقیر نہ جانیں بلکہ ان کو عبادت کی تلقین کریں کہ آؤ بھائیو اللہ کا قرآن پڑھو، محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھو اور نماز کو قائم کرو۔ تو جو نماز کو قائم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ یہ ہر شخص کو اس بات کا پتہ ہے، جان بوجھ کے ہم گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کر لو، اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لو کہ ہم نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، اپنی جانیں نشاور کرنی ہے ختم نبوت پر۔ ختم نبوت کوئی عام سا مسئلہ نہیں بلکہ ہماری جان اور ایمان اور مال کا مسئلہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ختم نبوت پر ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا رتی برابر بھی اس میں شک آ گیا کہ شاید ہو سکتا ہے ہاں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی ذہن میں خدش یا خدشہ آ گیا تو انسان جو ہے ایمان سے جاتا رہے گا۔ تو ہر شخص کی کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے اور میں نیک اعمال بھی نہ کروں تو مجھے جنت عطا فرمائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مزدور جو ہے وہ مزدوری بھی نہ کرے اور شام کو کہے کہ مجھے مالک جو ہے وہ مزدوری بھی دے دے؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ